سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے جلوے سے ہے تمام زندگی کا وجود، دنیا کی رنگینیاں، چرند و پرند، جھومتے بادل اور برستی بارش۔ جس طرح اس لہلہاتے ہرے بھرے کھیت کا ہر پھول سورج سے زندگی طلب کرتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی اسی کی محتاج ہے۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی رواں دواں زندگی سورج کی روشنی اور گرمی کے دم سے ہے۔ ننھے ذہنوں کے لیے سورج ہمیشہ سے دلکشی اور تحیر کا باعث رہا ہے۔ یہی سورج قحط اور بربادی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ سرسبز کھیت اور جنگل تپتے صحراؤں میں بدل جاتے ہیں، جس میں انسان، چرند و پرند یکساں جھلس جاتے ہیں۔ چونکہ سورج تمام زندگی کا منبع ہے، اس لیے قدیم زمانوں سے انسان اس کو خوف، حیرت اور عقیدت کی نظروں سے دیکھا ہے۔ تقریباً تمام قدیم تہذیبوں میں سورج کی پوجا بھی کی گئی ہے اور آج تک اس کے پجاری موجود ہیں۔ سورج ہے تو بہت پرانا، لیکن یہ ہمیشہ تک نہیں رہے گا، یہ بھی مرے گا۔ یہ بات تو ذرا عجیب سی لگتی ہے۔ ہاں، انسان پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، تو کیا سورج بھی پیدا ہوا؟ سورج بھی مرے گا؟ سائنس کہتی ہے کہ سورج کا بالحال ختم ہو جانا ناگزیر ہے۔ سورج کی موت کب، کیوں اور کیسے ہوگی، یہ سوال ہمارے لیے بہت دلچسپ اور بہت اہم ہے۔ سورج اگر آج مٹ جائے تو پھر تمام انسان بھی مٹ جائیں، کیونکہ تمام زندگی کا دار و مدار سورج پر ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک زبردست سانحہ ہوگا، لیکن کائنات کے لحاظ سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی وقت سیاہ آسمان پہ نظر ڈالیں، آپ کو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں روشن چراغ چمچماتے نظر آئیں گے، یعنی ستارے نظر آئیں گے۔ ہر ستارہ ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج ان ہزاروں لاکھوں ستاروں میں سے محض ایک ستارہ ہے۔ جسامت اور وزن کے لحاظ سے، گرمی یا روشنی کے لحاظ سے اس کو کائنات میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے ستارے اور دوسرے سورج پیدا ہوئے تھے یا پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارا سورج بھی پیدا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی پیدائش کیسے ہوئی۔ جہاں آج سورج واقع ہے، وہاں پہ آج سے 500 کروڑ سال پہلے ہائیڈروجن گیس کا باریک دھواں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کشش ثقل کی وجہ سے یہ دھواں اپنے مرکز کی طرف جمع ہونے لگا اور گھومتے گھومتے اسپائرل تھالی کی شکل اختیار کرتا گیا۔ کروڑوں سال کے دوران مرکز میں ہائیڈروجن کثیر تعداد میں جمع ہوتی گئی اور اس کا وزن بڑھتا چلا گیا۔ وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کشش شکل بھی بڑھتی گئی، جس کے باعث نزدیکی جسام اس میں گر کے اس کا وزن مزید بڑھاتے گئے۔ اس طرح اس کا درجہ حرارت بڑھتا گیا اور اس کے نتیجے میں نیوکلیائی دھماکے ہونے لگے اور یوں ہمارا سورج وجود میں آ گیا۔ اس عمل سے گزر کر سورج وجود میں آیا، وہ سورج کے لیے ہی مخصوص نہیں، بلکہ یہ ستاروں کے وجود میں آنے کا عام طریقہ ہے۔ آج بھی اس وسیع و عریض کائنات میں ہائیڈروجن گیس کے دھوئیں سے سورج یوں ہی جنم لے رہے ہیں۔ جدید سائنس کے طریقوں سے انسان نے سورج کے بارے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ مثلا سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ سورج کی اوپری تہہ سے نکلتی ہے، جو کہ فوٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر گرم گیسوں کی ایک اور تہہ ہے جو کروموسفیئر کہلاتی ہے۔ کروموسفیئر میں شدید اضطراب کا عالم رہتا ہے۔ اس میں متواتر ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ ان دھماکوں کی شدت کروڑوں ایٹم بم کے دھماکوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان دھماکوں کی شدت کروڑوں ایٹم بم کے دھماکوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جلتی ہوئی گیس کے مرغولے سورج کی سطح تک 10 لاکھ میل اوپر تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ گرمی اور روشنی کا یہ چرچشمہ یعنی کہ سورج اربوں خربوں ٹن وزن کا حامی ہے۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج کا وزن اتنا ہے، اس میں فلاں فلاں قسم کے مادے ہیں اور اس کا درجہ حرارت فلاں فلاں ہو سکتا ہے، اتنا اتنا ہے، لیکن ہم ان کی بتلائی ہوئی باتیں آخر کیوں مانیں؟ کوئی انسان سورج کے اوپر نہ تو کبھی گیا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ جا سکے گا، نہ تو کسی سورج کو کسی ترازو میں ڈال کر تول سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی مادہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے، نہ ہی کوئی تھرمامیٹر لے جا کے سورج سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ سورج میاں آج آپ کا درجہ حرارت کیا ہے۔ پھر بھی سورج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔
جیسا کہ اس کے ٹیمپریچر کا پتہ کرنا. ہمیں سورج کا رنگ پیلا نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری سیلسیس ہے. تو ہم اس مشاہدے کی مدد سے سمجھیں. لوہے کے اس ٹکڑے کو گرم کیا جا رہا ہے. کم گرم حصے کا رنگ سرخی مائل ہے اور زیادہ گرم حصے کا رنگ پیلا ہے. اس وقت گرم ترین حصے کا درجہ حرارت تقریباً 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اگر ہم اس کو اور گرم کر سکتے اور 5000 ڈگری تک پہنچا سکتے تو یہ بھی سورج کی طرح کا نظر آتا. اس طرح ہم کسی بھی چیز کا درجہ حرارت دور سے اس کا رنگ دیکھ کے بتا سکتے. اب یہ سوال لیجئے کہ سورج کے اندر کیا کچھ موجود ہے. اس کے اندر کون کون سے عناصر ہیں. تقریباً 100-150 سال پہلے تک بڑے بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب انسان کبھی نہیں دے سکے گا. یعنی کہ ہم کبھی بھی یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ سورج کے اندر کیا کچھ ہے. یہ بات اس لیے معقول معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ کسی بھی چیز کو سورج کے نزدیک بھی نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر درجہ حرارت ہی بہت زیادہ ہے. اگر کسی چیز کو لے کے جائیں گے بھی تو وہ اس سے کروڑوں سال پہلے ہی اس کو ختم کر دے گا, جلا دے گا اور اس کو ویپوریٹ کر دے گا. پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج میں 3/4 حصہ ہائیڈروجن, 1/4 ہیلیم, تھوڑا سا لوہا, تھوڑا سا کاربن وغیرہ. یہ کیسے؟ سورج تک ہم تو نہیں جا سکتے لیکن سورج سے ہم تک ایک چیز ضرور آتی ہے یعنی سورج کی روشنی. اس روشنی کو اگر کسی پریزم یعنی کہ منشور میں سے گزار دیا جائے تو یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے. سورج میں ہر عنصر مخصوص رنگوں کی روشنی خارج کرتا ہے. چنانچہ اس روشنی کو دیکھ کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے اندر کیا کچھ ہے. روشنی سے ان عناصر کی شناخت بالکل اسی طرح کی جا سکتی ہے جس طرح انسان کے انگوٹھے کے نشان سے, انگلی کے نشان سے اس کی علیحدہ علیحدہ شناخت موجود ہے. ہر فرد کے انگوٹھے کی چاپ منفرد اور مختلف ہوتی ہے. تو انگوٹھے میں زیادہ لکیریں ہیں, کسی میں کم, کسی کی زیادہ کوس بناتی ہیں, کسی کی سیدھی ہیں وغیرہ وغیرہ. چاہے یہ انسان کہیں بھی چلے جائیں ان کی یہ پہچان نہیں بدلے گی. اس طرح انگوٹھوں کی لکیریں کسی خاص شخص کی پہچان کرتی ہیں, اسی طرح یہ رنگوں والی لکیریں کسی خاص عنصر کی پہچان کرتی ہیں. کیونکہ سورج سے آنے والی روشنی کے جو کلر نظر آتے ہیں وہ صرف ہائیڈروجن میں ہی ہو سکتے ہیں. جو نمونہ ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور وہ یہ نمونہ صرف ہائیڈروجن کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. اس کی مدد سے سائنسدانوں نے یہ پتہ کر لیا کہ سورج کے اندر ہائیڈروجن موجود ہے. سورج اپنے اندر موجود ہائیڈروجن کو کیسے جلاتا ہے؟ آج سے 60-70 سال پہلے تک یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس تھا لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں ہائیڈروجن کے ایٹم کے مل جانے سے یا فیوز ہونے لینے سے ہیلیم کے ایٹم بنتے ہیں. ساتھ ساتھ بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے. نیوکلیئر فیوژن کا عمل سورج کی سطح سے زیادہ اس کی گہرائی میں ہوتا ہے. اس سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے وہ ابلتے ہوئے مادے کی صورت میں سورج کی اوپری سطح تک پہنچتی ہے. فیوژن کے ذریعے سے متواتر توانائی حاصل کرنا شاید کبھی ہو سکے. ہمارے لیے تو یہ ایک نئی بات ہوگی لیکن سورج کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. گزشتہ 4.25 ارب سال سے سورج اسی طریقے سے توانائی حاصل کر رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورج میں ایٹم آپس میں بہت زور سے ٹکراتے ہیں اور جب وہ خوب زور سے ٹکراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت نزدیک آتے ہیں. وہ قریب آتے ہیں تو ان کا جڑ جانا یا فیوز ہو جانا لازمی عمل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث سورج میں ایٹم خوب زور سے حرکت کرتے ہیں. بات کو ہم ایک آسان سے تجربے سے بھی سمجھ سکتے ہیں. گرمی پہنچانے سے اس کیتلی میں پانی بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے. بخارات کے ایٹم بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں. اس سے ڈھکنے پر دباؤ بڑھتا ہے اور یہ اوپر اٹھنے لگتا ہے. تصور کریں کہ پانی کے جو مالیکیولز ہیں وہ ان گیندوں کی طرح ہیں. جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کے ذرے آپس میں اس بال کی طرح ٹکرا رہے ہیں. ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور وہ دیواروں پر مسلسل پریشر بڑھ رہا ہے. سورج کی گرمی سے بھی گیس پھیلنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے. سورج ہائیڈروجن صرف ٹن کے حساب سے خرچ نہیں کرتا, لاکھوں ٹن کے حساب سے بھی نہیں, بلکہ یہ ایک سیکنڈ میں, صرف ایک سیکنڈ میں 60 کروڑ ٹن ہائیڈروجن برن کرتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر جو گیس کا دباؤ پیدا ہوتا ہے اس کا تو پھر تصور ہی کیا جا سکتا ہے. ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ اس دباؤ کی شدت کے باعث سورج پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ کون سی قوت ہے جو اس کو پھیلنے سے روکتی ہے؟ یہ قوت دراصل کثرت شکل یا گریوٹی جس کو کہتے ہیں وہ ہے. سورج میں گریوٹی زمین کی نسبت ہزاروں گنا زیادہ ہے. چنانچہ
سورج میں دو عظیم طاقتوں کی رسہ کشی رہتی ہے اور یہ رسہ کشی اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ جس طرح ان دو ٹونوں کے درمیان رسہ کشی کا مقابلہ چل رہا ہے، اسی طرح سورج کے اندر بھی دو چیزوں کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، سورج کے اندر بننے والی گیس کا پریشر اور اس کی اپنی گریوٹی، اور یہ رسہ کشی یا یہ اس کے آپس کا کھچاؤ جو ہے یہ اس کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اگر دونوں فریقین کی تعداد برابر ہو تو یہ توازن برقرار رہے گا، سورج سکڑے گا نہ پھیلے گا۔ اگر گیس کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے اس کا پریشر کم ہو جائے تو سورج سکڑتا چلا جائے گا، اور اگر زیادہ گرمی کی وجہ سے زیادہ دباؤ گیس کا ہو تو پھر سورج پھیل جائے گا۔ اس طرح 450 کروڑ سال سے ان دو عظیم طاقتوں کی تقریباً برابری رہی ہے، چنانچہ سورج نہ زیادہ پھیلا ہے نہ سکڑا ہے، تقریباً ایک ہی حال میں رہا ہے۔ لیکن یہ توازن آخر کب تک قائم رہے گا؟ سورج اپنی ہائیڈروجن جو کہ اس کا ایندھن ہے اس کو کھلے ہاتھ خرچ کر رہا ہے، ہر گزرنے والے سیکنڈ کے ساتھ سورج میں ہائیڈروجن کی تعداد 60 کروڑ ٹن کے حساب سے کم ہو رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بیچارے سورج کی جوانی بیت چکی ہے، یہ ایک ادھیر عمر سیارہ ہے جس کی ہائیڈروجن کے ختم ہونے میں 4 یا 5 ارب سال ہی باقی ہیں، اور جب ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی تو سورج ٹھنڈا اور بے جان ہو جائے گا۔ آسمان میں اس طرح کے مردہ یا نیم مردہ ستارے بہت سے ہیں، ہمارا سورج بھی انہی میں شامل ہو جائے گا، لیکن اس انجام تک پہنچنے سے پہلے سورج میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور فزکس کے اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج کن کن مراحل سے گزرے گا اور کیا کیا شکلیں اختیار کرے گا۔ اگر خصوصی دوربینوں سے دیکھیں تو سورج کی سطح پر ایسے شعلے لپکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو مرکز سے خارج ہونے والی توانائی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ تمام تر توانائی ہائیڈروجن کے جلنے سے حاصل ہو رہی ہے، نتیجتاً سورج کے مرکز میں ہیلیم جمع ہوتی جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جلنے کا یہ عمل مرکز سے سطح کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس طرح سے ابلتا ہوا مادہ سورج کی اوپری سطح پر بھی پایا جائے گا۔ اس کی وجہ سے سورج میں گیس کا دباؤ بڑھے گا اور سورج پھیلنے لگے گا۔ چند ارب سال بعد ہمیں زمین سے کچھ ایسا منظر دکھائی دے گا، وہ جس قدر پھیل چکا ہے کہ زمین پر شدید گرمی کے باعث ہر چیز جل کے بھسم ہو چکی ہے، یا ہر زمین گھومتے گھومتے سورج میں گر کر فنا ہو جائے۔ کسی ستارے کا کیا انجام ہوگا اس کا انحصار اس کے وزن اور اس کے موجودہ درجہ حرارت پہ ہے۔ سورج سے باہری ستاروں کا انجام مختلف ہوتا ہے۔ جب کسی ایسے ستارے کا ایندھن ختم ہونے لگتا ہے تو اس کا اوپری حول خلا میں منتشر ہو، ستارے کے مرکز میں باری عناصر کی ایک گٹھلی رہ جاتی ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ستارہ نیوٹران سٹار بن جائے، یہ کسی عام ستارے کے نزدیک ہو تو اس سے مادہ ہی اپنی طرف کھینچے، یہ مادہ نیوٹران سٹار میں گرے گا تو اس سے روشنی اور گرمی خارج ہوگی، کیونکہ ایسے ستارے گھومتے ہیں اس لیے ان سے روشنی وقفوں سے یا پلس کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ستارہ اور زیادہ بھاری ہو تو اس کے جو مرکز میں گٹھلی ہے وہ سکڑتی چلی جائے، توازن ستارے میں قائم تھا وہ اچانک بگڑ گیا، ایک سپر نووا وجود میں آتا ہے، ایک زبردست دھماکے کی صورت میں یہ ٹوٹتا ہے اور اس کا مادہ خلا میں بکھر جاتا ہے۔ پھر بھی ایک چھوٹی سی گٹھلی آتی ہے جو نیوٹران سٹار ہو سکتی ہے یا پھر بلیک ہول۔ سپر نووا کیا ہوتا ہے یہ میری گاما ریز والی ویڈیوز میں آپ اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، اور بلیک ہول کیا ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آئندہ کبھی کسی ویڈیو میں اس پہ بھی ذکر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کریں۔